یہ ہے 7th سینچری کا مکہ۔ اے محمد کے ماننے والوں، اپنے نبی سے کہہ دو کہ یہاں نماز پڑھنا بند کریں۔ اگر رسول اللہ نے ہمیں صبر کرنے کو نہ کہا ہوتا تو آج اس ابو جہل کو ابھی جواب دے دیتا۔ صبر کرو میرے بیٹے۔ یہ وہی وقت تھا جب نماز کو اوپنلی چیلنج کیا جا رہا تھا۔ اگر اللہ کو نبی چننا ہی تھا تو کیا یہی ملا تھا جو ہمارے پرکھوں کے طریقوں کو ٹھکراتا ہے؟ پھر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب آیا اور سورہ الگ نازل ہوئی۔ اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ سورہ الگ کے بارے میں صرف ایک ہی بات جانتے ہیں۔ اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ سب کو پتا ہے کہ یہ پہلا ریویلیشن تھا۔ ایون جب میں نے اس ویڈیو کے لیے ریسرچ کرنا شروع کی تو مجھے بھی ایک ایسی باتیں پتہ چلی جو آپ کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سورہ کیوں نازل ہوئی، اور سب سے امپورٹنٹ سوال کہ اللہ تعالیٰ آج کے ماڈرن زمانے میں بھی ہمیں اس سورہ سے کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس ٹائم مکہ میں صرف نفرت نہیں تھی بلکہ گھمنڈ تھا۔ آپ زیادہ مانگ رہے ہیں۔ لوگ سوچتے تھے کہ ہم تو امیر ہیں، پاورفل ہیں، تو سچ بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ دولت اس بات کو یقینی بناتی ہے۔ ہماری بقا سب سے پورے مکہ میں کیا یہی ملا تھا اللہ کو؟ ایک ایسا شخص جس کے پاس نہ دولت ہے نہ طاقت ہے۔ تم سچ کہتے ہو ابو الحکم، نبوت تو صرف امیروں اور بڑے خاندان والوں کا حق ہے۔ جب باتوں سے کام نہیں چلا تو دھمکیاں شروع ہو گئی۔ اگر میں نے محمد کو دوبارہ یہاں سجدہ کرتے دیکھا تو میں اس کی گردن کو چل دوں گا۔ لیکن ہمیں اس دشمنی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ بات ہے 610 AD کی، عرب کا وہ گرم ریگستان۔ مکہ کی گلیوں میں شور تو بہت تھا لیکن سکون کہیں نہیں تھا۔ لوگ پتھروں کی مورتیوں کے آگے سر جھکاتے تھے اور پوری سوسائٹی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لیکن ان سب کے بیچ ایک ایسے انسان تھے جو سچ کی تلاش میں تھے۔ یا من صلیت بکل الانبیاء، اسی تلاش میں وہ غار ہرا جاتے تھے للناس، یا من جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں عبادت کیا کرتے تھے۔ حبیبی یا شافعی یا رسول۔ اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات پتہ ہے کہ وہی سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب سے خواب آیا کرتے تھے۔ جو بھی سپنا آتا وہ بالکل سچ ہو جاتا، یعنی اللہ پہلے ہی انہیں مینٹلی پریپیئر کر رہے تھے۔ اور پھر وہ رات آئی جس نے ہمیشہ کے لیے تاریخ بدل دی۔ اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ نبوت کی وہ وزنی ذمہ داری تھی جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آ رہی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر آئے تو انہوں نے فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر کمبل ڈال دو، مجھے چھپا دو۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں سپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، آپ تو سچ بولتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یعنی پہلی سپورٹر، پہلی بلیور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی تھیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسکالر کے پاس لے گئیں۔ وہ پہلے سے ہی بائبل اور تورات جانتے تھے۔
جب انہوں نے پوری بات سنی تو انہوں نے کہہ دیا یہ وہی فرشتہ جبریل ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ نے ایک اور بات کہی، کاش میں تب تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے کہا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ جو پیغامت آپ لائے ہیں وہ جب بھی کوئی لایا ہے لوگ اس کے دشمن بن گئے ہیں۔ یعنی انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ پہلے تو ڈر لگتا تھا کوئی دیکھ نہ لے، اب اللہ کا حکم آ چکا ہے بھائی، اب ہم باہر بھی عبادت کریں گے۔ نماز اب چھپ کر نہیں ہوتی تھی، نماز اب سب کے سامنے ہوتی تھی۔ دیکھو دیکھو نیا مذہب شروع ہو گیا۔ آ گیا، ان کو لگتا ہے جھکنے سے طاقت مل جائے گی۔ پاگل ہو گئے سب۔ لوگ دیکھتے تھے کہ پہلی بار کوئی بنا بتوں کے جھک رہا تھا۔ ہر روز یہیں جھک جھک کر عبادت کرتے رہتے ہیں۔ مکہ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، بنا بتوں کے عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھو دیکھو نیا مذہب شروع ہو گیا۔ آ گیا، یہی ہے اس کا خدا، مٹی میں منہ ڈال کر بیٹھا ہے، دیکھو شاید عقل آ جائے۔ اپنا مذہب چھوڑ دے ورنہ تجھے یہاں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ یا اللہ، قریش ہم غریبوں کو بہت ستاتے ہیں، ہمیں سہنے کی طاقت دے، ہماری مدد کر، ہمیں اکیلا مت چھوڑ۔ اور اسی ماحول میں مکہ کا سب سے گھمنڈی انسان یہ سجدے برداشت نہیں کر پایا۔ دیکھو اسے، کیا ایک شریف خاندان کا آدمی اپنا چہرہ مٹی میں رگڑتا ہے؟ اس نے پورے قبیلے کی ناک کٹوا دی ہے اس طرح جھک کر۔ اے بنو ہاشم کے لوگوں، اگر اللہ کو واقعی کوئی رسول چننا تھا تو کسی بڑے سردار کو کیوں؟ ابو جہل صرف اس لیے نہیں بھڑکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہ اس لیے بھڑکا تھا کہ اس کے پاس مال تھا، پاور تھی، لوگ اس سے ڈرتے تھے اور وہ سمجھتا تھا کہ وہی مکہ ہے۔ اب ابو جہل یہاں تک بھڑک چکا تھا کہ اس نے اوپنلی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اے محمد کے ماننے والوں، اپنے نبی سے کہہ دو یہاں نماز پڑھنا بند کرے۔ مجھے اس مجلس کی طاقت کی قسم ہے، اگر میں نے محمد کو دوبارہ یہاں سجدہ کرتے دیکھا۔ لوگ سب سنتے تھے لیکن کوئی روکتا نہیں تھا، کیونکہ ابو جہل پاورفل تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ پورا مکہ ہے۔ اگر رسول اللہ نے ہمیں صبر کرنے کو نہ کہا ہوتا تو آج اس ابو جہل کو ابھی جواب دے دیتا۔ صبر کرو میرے بیٹے۔ پورے مکہ میں کیا یہی ملا تھا اللہ کو؟ ایک ایسا شخص جس کے پاس نہ دولت ہے نہ طاقت ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، سر سجدے میں تھا، دنیا سے بالکل بے خبر۔ تبھی ابو جہل وہاں آ گیا، غصے میں، اکڑ میں اور گھمنڈ میں۔ وہ آگے بڑھا کہ اپنی دھمکی کو پورا کرے۔ اگر میں نے محمد کو دوبارہ یہاں سجدہ کرتے دیکھا تو میں اس کی گردن کچل دوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ پاس پہنچا تو اس کے قدم رک گئے، اس کا چہرہ بدل گیا، وہ پیچھے جانے لگا اور اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا جیسے اسے کوئی ڈرا رہا ہو۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کیا ہوا ابو الحکم؟ اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، پھر اس نے گھبرا کر کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق تھی، میں نے ایسے پر دیکھے جو آسمان کو ڈھک رہے تھے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایک قدم بھی اور آگے بڑھاتا تو فرشتے اسے ٹکڑوں میں توڑ دیتے۔ یعنی اللہ نے خود اپنے نبی کی حفاظت کی۔ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ ابو جہل سمجھتا تھا کہ پاور پیسے سے آتی ہے، لوگوں سے آتی ہے اور قبیلوں سے آتی ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ اصلی پاور صرف اللہ کے پاس ہے۔
جس ابو جہل کو سجدہ ہضم نہیں ہوتا تھا وہی ابو جہل بیٹل آف بدر میں مارا گیا۔ وہ انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچلنا چاہتا تھا آج مٹی میں پڑا تھا، ایون اس کی باڈی کو بھی کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ لیکن سورہ الگ صرف ابو جہل کے لیے نہیں ہے، سورہ الگ کو اللہ نے جان بوجھ کر 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ تو چلیے اس سورہ کو تھوڑا آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ اگر اب آپ سورہ کی پہلی 5 آیتوں کو دیکھیں گے تو اس میں انسانیت کے لیے پہلا اور بہت بڑا میسج ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حکم سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پڑھو، لیکن صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی ہماری ہر پڑھائی، ہر ریسرچ، ہر علم صرف اللہ کو پہچاننے کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر وہی علم ہمیں اللہ سے دور کر دے تو وہ علم نہیں، وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے انسان کو الگ سے بنایا ہے۔ الگ کا مطلب ایک جمع ہوا خون یا ایک ایسی چیز جو ماں کے وام سے چپک جاتی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری کمزوری اور ہمارا بچپن یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سوچو تم اتنے نادان تھے کہ تمہیں زندہ رکھنے کے لیے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ یہ اسی لیے بتایا گیا کہ انسان کے اندر کبھی گھمنڈ نہ آئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کوالٹیز کے ذکر کرتے ہیں، اور تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے، یعنی جنرس ہے۔ یعنی اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں صرف پیدا نہیں کیا، اس نے ہمیں جہالت کے ایک دور سے نکالا۔ اللہ کی سب سے بڑی کائنڈنس تو یہ ہے کہ اس نے انسان کو سیکھنے کی طاقت دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہتھیار کا ذکر کرتے ہیں جس نے دنیا بدل دی، جس نے قلم یعنی پین سے ہمیں سکھایا۔ اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہاں قلم کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ یہ علم کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم جو پڑھتے ہو اسے ریکارڈ کرو اور لکھو۔ پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم کی اہمیت بتاتے ہیں۔ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم خالی دماغ کے ساتھ آئے تھے۔ آج ہمارے پاس جو بھی ٹیکنالوجی ہے، جو بھی دماغ ہے، صرف اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس نے خود ڈسکوری کی ہے، حقیقت میں وہ راستہ اللہ نے ہی دکھایا ہوتا ہے۔ پہلی 5 آیتوں میں اللہ نے علم یعنی نالج کی بات کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں جو اکثر پیسے اور دولت سے آتی ہے، یعنی تکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی سب سے بڑی غلطی کی اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اکثر بغاوت پر اتر آتا ہے جب وہ خود کو مستغنی دیکھ لیتا ہے، یعنی جب اس کے پاس تھوڑا سا پیسہ، تھوڑا مال آتا ہے تو وہ غلط فہمی میں آ جاتا ہے کہ وہ خود سیلف سفیشینٹ ہے اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ ایک فوراً ریئلٹی چیک دیتے ہیں، بے شک لوٹ کر تو تم نے اپنے رب کے پاس آنا ہے، چاہے تم جتنے بھی نخرے دکھا لو، چاہے تم کچھ بھی کر لو، لیکن تمہاری ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک دن تمہیں واپس جا کر حساب دینا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک ہسٹوریکل ایگزامپل دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس انسان کو یعنی ابو جہل کو جو اللہ کے بندے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرنے دے گا، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ جب بندہ زیادہ گھمنڈی ہو جائے تو وہ اتنا غرور کرتا ہے کہ اللہ کے عبادت کے سامنے بھی آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس ظالم انسان سے اللہ 2 سوال پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سوچو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے اور وہ انسانوں کو اللہ سے ڈرنے کی بات سکھا رہے ہیں تو تم کس حق سے انہیں روک رہے ہو؟ اور پھر سب سے بڑی وارننگ آتی ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ پھر اللہ اس انسان کو اس کی اصل جگہ بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ اسکالرز بتاتے ہیں کہ اللہ نے پیشانی کا اس لیے ذکر کیا کہ دماغ کا یہی حصہ یہی لوگوں کی بری سوچ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جھوٹی پاور کو چیلنج کرتے ہیں۔ ابو جہل کہتا تھا کہ میری مجلس میں بہت طاقتور لوگ ہیں،
اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بلا لے اپنی پوری مجلس کو اور ہم بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو. یعنی انسان کی ساری پاور فرشتوں کی پاور کے سامنے ایک دن کا بھی نہیں ہے. پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیماری کا علاج بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے اور سارے مومنوں سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز اس بندے کی بات نہ ماننا. اور پھر وہ راستہ دکھایا جو انسان کو گھمنڈ سے نکال کر سکون میں ڈالتا ہے. سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. آپ آج کے ٹائم کو دیکھ لیں کہ اب بھی جب کوئی بندہ سب کے سامنے ریلیجیس ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. اگر کوئی حجاب پہنے تو اسے بیکورڈ سمجھ لیا جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی پرابلم نماز نہیں ہے، پرابلم وہی ہے جو 1500 سال پہلے ابو جہل کو تھی. لوگوں کو آپ کے سجدے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، انہیں یہ ٹینشن ہے کہ آپ ان کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈ کے سامنے نہیں جھکتے. لیکن سب سے بری بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی خود ہی اپنی عبادت سے شرمندہ ہو جاتے ہیں. جب بھی ایسا ہو تو سورہ الگ کی وہ آیت یاد کیا کریں. انہیں نہیں پتا کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. ان لوگوں کے پریشر میں آ کر اپنی عبادت کو مت چھوڑیں، بلکہ اللہ نے کیا کہا کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. یعنی علم سے شروع ہونے والا دین سجدے پہ آ کر ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا. اس ویڈیو کو بنانے کا پرپس یہ ہے کہ ہم لوگ سورہ الگ کو سمجھ سکیں. اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور سورہ الگ کے جتنے بھی حکم ہیں جو ہماری زندگی میں نہیں ہیں ہم سب کو اپنائیں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.